امتی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ ورثاء علماء طلباء ان کی خدمت کرے، ان سے پیار کرے، ان سے محبت کرے، ان کے ساتھ تعاون کرے، خاص طور پر انہیں مالی مدد کرے، ان کی پڑھائی میں ان کے اخراجات کو اٹھائے، ان کی خدمت میں زندگی گزارے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر کتنی کرم نوازی فرماتے ہیں، اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے امام، علامہ امام نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑی کمال کی شخصیت گزری ہے، اور جو درس نظامی سے وابستہ لوگ ہیں علماء طلباء، وہ ان کی پاکیزہ ہستی کو بخوبی جانتے ہیں۔ بہت بڑے اللہ کے ولی، انہوں نے کتاب لکھی، طالب علم سے عالم سے اگر آپ تھوڑی مدد کریں گے تو کیا کیا انعام ملے گا، یہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں وہ ہے دیدار مصطفیٰ۔ امتی جب زندگی گزارے تو اس کی پہلی تڑپ یہ ہو کہ میں اپنے آپ کو ایسا بناؤں کہ میرے آقا خواب میں مجھے اپنا دیدار عطا کر دے، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، اس نے سچ مچ مجھے ہی دیکھا ہے، کیونکہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ اور اگر امتی اپنے آپ کو ایسا نہیں بنا سکا کہ آقا اس کے خواب میں تشریف لائے، تو پھر امتی یہ کام کرے کہ مرنے سے پہلے ایک بار حضور کی بارگاہ میں حاضری دے، کیونکہ وہاں جا کے جب گنبد خضرا کو دیکھے گا تب بھی میرے آقا فرماتے تو محروم نہیں رہے گا، میرے گنبد کو دیکھا تو سمجھ میری شفاعت تجھ پر لازم ہو گئی، قیامت کے دن میں تیری شفاعت کروں گا اور تجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں داخل کروں گا۔ تو دنیا کی سب سے بڑی نیکی دیدار مصطفیٰ، اور دیدار مصطفیٰ جن اعمال کی وجہ سے ملتا ہے ان اعمال میں سے ایک بہترین عمل علماء اور طلباء کی خدمت کرنا ہے۔ امام نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک کتاب لکھی، جواہر البحار، مل جاتی ہے، بڑی پاکیزہ مقدس کتاب ہے۔ شادی شدہ تھے، اولاد کی نعمت تھی، تو جب آپ نے کتاب لکھنے کا ارادہ کیا تو اپنی زوجہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میں مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کی یہ کتاب لکھوں گا، اب جب میں کتاب لکھوں اس وقت سے لے کر جب میں فارغ ہوں تب تک آپ نے کوئی بھی گھریلو بات یا گھریلو ضروری کام مجھ سے نہیں کرنا۔ ہم آج کریں گے نا تو آج کی بیویاں لڑیں گی، ناراض ہوں گی، پتہ نہیں کیا کچھ کہیں گی، لیکن ان کو دیکھیں، جب میں کتاب نہ لکھ رہا ہوں اور میں گھر پہ بیٹھا ہوں فارغ ہوں تو آپ جو بھی گھریلو معاملات ہیں جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں، بچوں کے معاملات ہیں، زوجہ کے معاملات ہیں، ماں باپ کے معاملات ہیں، رشتہ داروں کے معاملات ہیں، آپ مجھ سے حل کرواؤ، کوئی بات کرنی ہو پوچھو، کوئی مسئلہ ہو میں حل کروں گا۔ لیکن جب میں کتاب لکھنا شروع کروں تو کتاب لکھنے سے لے کر اختتام تک، مثلاً یوں سمجھ لیں 1 گھنٹہ کتاب لکھتے روزانہ، مثال کے طور پر، فرما 1 گھنٹہ میرے پاس نہیں آنا، کوئی بھی مسئلہ ہو چاہے کتنا مشکل ہی کیوں نہ ہو تب بھی میری طرف نہیں آنا۔ زوجہ نے کہا ٹھیک ہے۔ امام نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب لکھنا شروع کی۔ اب زوجہ نے یہ طے کر لیا کہ کتاب لکھنے کے دوران میں نے ان کی طرف نہیں جانا، نہ گھریلو معاملات میں بات کرنی ہے، نہ اولاد کے بارے میں بات کرنی ہے، نہ گھریلو ضروریات کے بارے میں بات کرنی ہے۔ اب جب آپ آتے اور فارغ بیٹھے ہوتے تو زوجہ نے دیکھتی کہ آپ فارغ ہیں تو اب جا کر سارے معاملات کو نپٹاتی، لیکن جب آپ کتاب لکھنا شروع کرتے تو تب سے لے کر اختتام تک جب تک اپنے کمرے سے باہر نہیں آتے زوجہ آپ کی طرف نہیں جاتی۔ اچھا، اس میں کتاب لکھنے میں کئی سال لگے۔ آج کا دور نہیں تھا کہ پرنٹنگ میں ڈالے تو مشینیں ٹھک 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 تھوڑی دیر بعد کتاب تیار ہو جائے۔ ہاتھ کی لکھائی اور وہ چھپائی کا دور تو تھا ہی نہیں، پھر اس کی حفاظت کرنا، تو کئی سال کتاب لکھنے میں لگے۔ لیکن زوجہ کی استقامت، زوجہ کی دین سے محبت، زوجہ کی علم دین سے محبت، اور زوجہ کی اپنے شوہر
سے محبت نہیں، شوہر عالم تھا، اس کے علم سے محبت، اور علم کا اتنا ادب کیا کہ جب تک امام نبہانی علیہ رحمہ اپنی کتاب جواہر البحار لکھتے رہے، چاہے زوجہ کو کتنی مشکلات آئیں، چاہے کتنی پریشانی آئی، تکالیف آئیں، مگر آپ نے ان سالوں کے اندر کبھی بھی اپنے شوہر کی طرف نہیں گئی کہ آپ کتاب لکھ رہے ہیں، آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کو قلم بند کر رہے ہیں، تو میں جا کر ان کو ڈسٹرب کروں، میں جا کر خلل ڈالوں، میں جا کر ان کو اپنی داستانیں سناؤں، میں جا کر اپنی مشکلیں حل کرواؤں؟ فرمایا نہیں، آپ نے ساری مشکلات برداشت کی، لیکن امام نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں کبھی بھی اپنی اولاد کی یا گھریلو ضروریات کی وجہ سے کبھی بھی شکایت نہیں کی۔ اب یہ کیا تھا ان کا ادب، یہ کیا تھا علم دین سے محبت، یہ کیا تھا علم دین کا پیار، یہ کیا تھا علم دین سے سچی عقیدت۔ اگرچہ شوہر تھے، گھر کے سارے مسائل وہ حل کر سکتے تھے، مگر زوجہ اس نیت سے کہ اگر میں جاؤں گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کی شریعت کو لکھتے ہوئے ان کی توجہ میری طرف ہو جائے، میرے مسائل کی طرف ہو جائے، اور کہیں میرا یہ عمل بے ادبی میں نہ چلا جائے۔ اگر میرا یہ عمل علم دین کی بے ادبی میں چلا گیا تو میں کیا جواب دوں گی؟ زوجہ نے آپ کو جب تک کتاب لکھتے رہے کبھی بھی آپ کو تنگ نہیں کیا، آپ کی طرف مسائل لے کر نہیں گئے۔ اب زوجہ کو کیا انعام ملا؟ زوجہ کی تمنا خواہش یہ ہوتی تھی کہ اللہ کاش مجھے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار عطا فرما دے۔ نماز پڑھتی تو دعا مانگتی، روزہ رکھتی تو دعا کرتی، اور کوئی تلاوت قرآن کر رہی ہے دعا کر رہی ہے، ذکر و اذکار کر رہی ہے دعا کر رہی ہے، ہر نیکی کے بعد جب دعا کرتی تو یہی دعا ہوتی، اے اللہ مجھے خواب میں اپنے محبوب علیہ السلام کا دیدار عطا فرما، مگر دیدار نصیب نہیں ہوا۔ امام نبہانی کہتے ہیں جب میں نے اتنے سال کتاب لکھی اور زوجہ سے کہا تھا کہ کتاب لکھنے کے دوران میرے پاس نہیں آنا، اور واقعی زوجہ اس پر ثابت قدم رہی، مشکلات آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تکالیف آئیں، تو زوجہ نے صبر کیا، میرے پاس گھریلو مسائل لے کر نہیں آئی، یعنی اس نے علم دین کا ادب کیا، حضور کی شریعت کا ادب کیا۔ تو آقا علیہ السلام کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ جب میری کتاب جس دن ختم ہوئی تھی اس دن رات کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 4 مرتبہ میری زوجہ کو خواب میں اپنا دیدار عطا فرما دیا۔ فرمایا تمہاری تمنا یہ تھی کہ مجھے اللہ اپنے محبوب کا دیدار عطا کرے، کیونکہ تم نے میرے علم دین کی تعظیم کی ہے، ادب کیا ہے، احترام کیا ہے، اور تمہارا شوہر کیونکہ میرا وارث ہے، اس کی تعظیم کرنے کی برکت سے ہم نے تجھے اپنا دیدار کی نعمت سے مالا مال فرما دیا ہے۔ اس سے آپ سوچیں کہ دنیا کی سب سے بڑی نیکی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار اللہ نے وہ بھی ان کی زوجہ کو عطا کیا، وہ بھی 1 مرتبہ نہیں 4 مرتبہ عطا کیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے علم دین کی تعظیم کی، ادب کیا، اور حضور کے وارث علماء کی خدمت کی ہے۔